منظر نظر آئے کسی نے خواب کی ماں بہنیں آپ سب کان کھول کر کے سن لیں آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے دین پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنے بچوں کو دین سکھانے کی کوشش کریں اگر آپ کے بچے اور آپ دین سیکھے ہوتے دین کو سمجھے ہوتے تو کبھی کا کبھی بھی ایسا ڈرامہ نہ کرتے اس سے دین کو مجروح کیا جاتا ہے حضرات محترم ہمارے سماج کو اس طرح سے خرافات کر کے معاشرے کو گندا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اللہ آپ سے پوچھے گا حساب لے گا قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں نا رب فرماتا ہے کہ ہاں جلد جان جاؤ گے یہ جو کر رہے ہو موت آئے گی اس کے بعد تم جلد جان جاؤ گے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں تم کیا کر رہے تھے دنیا میں دین نہیں کر کے دین سیکھ کر کے نہیں دین پہ نہیں عمل کر کے تم خرافات کو جنم دے رہے تھے شریعت کے خلاف اپنا قدم اٹھایا کرتے تھے ناچ گانا تماشا کیا کرتے تھے یہ شادی سنت ہے شادی کیا بڑھیا نا سنت شادی سنت ہے اور سنت کی آڑ میں لوگ کتنے غلط کام کرتے ہیں سنت کی آڑ میں کتنے غلط کام کرتے ہیں سنت نبی کی سنت نبی نے بھی شادی کی ہے نا نبی بھی شادی فرمائے تھے نا تو آپ سے زیادہ دولت ہے نبیوں کو آپ سے زیادہ دولت تھی نبیوں کو اس لیے یعنی ظاہری اعتبار سے نہیں باطنی اعتبار سے اللہ نے ہمارے نبی کو اور نبیوں کو کونین کا مالک بنا دیا تھا کونین کا مالک و مختار بنا دیا تھا رب کا رسول چاہتے تو اگر پہاڑ کو بولتے اشارہ فرماتے پہاڑ تو سونا کا بن جا تو وہ سونا بن جاتا اس کو بیچ کر کے آپ سے زیادہ خرچ کر سکتے تھے لیکن نہیں ہمارے نبی کو دیکھے بیٹی کی شادی فاطمہ کی شادی فرما رہے ہیں اور کون فاطمہ جو خاتون جنت ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار تمام جنتی عورتوں کی سردار بولیے نا بھائی آپ لوگ بھی کچھ بولیے جنتی عورتوں کی سردار عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا اللہ اکبر کبیرہ ان کا سر سے لے کے پاؤں تک کسی غیر مرد نے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا اسی لیے فاطمہ زہرا کا جب وصال ہوا تھا انتقال ہوا تھا تو آرڈر ہوا تھا کہ اے لوگوں اے علی جب میرا انتقال ہو جائے جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں جب دنیا سے پردہ کر جاؤں تو اے علی سن لو میرا جنازہ دن میں نہیں لے جانا اس لیے کہ زندگی بھر غیر مرد نے فاطمہ کے بال کو نہیں دیکھا اوڑھنی کو نہیں دیکھا دوپٹے کو نہیں دیکھا جسم کے ذرے ذرے کو پرزے کو نہیں دیکھا جسم کے اعضاء کو نہیں دیکھا اے علی سن لے جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو بھی کوئی نہیں دیکھ پائے میرے جنازہ کو بھی میرے تابوت کو کوئی نہیں دیکھنے پائے نہیں دیکھنے پائے اے علی میرا جنازہ دن میں نہیں لے جانا میرا جنازہ رات میں لے جانا وہ خاتون جنت جب اس خاتون جنت کی شادی ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ بیٹھیے نا بھائی صاحب او بیٹھا نا ڈانس کرے والا پارٹی نہیں سر نہیں سر نا جلدی لگا کے آو جلدی سے ہاں ایک بار دوسری پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
گا. رب فرماتا ہے اللہ سوف تعلمون, جلد جان جاؤ گے, تم جلد جان جاؤ گے. پھر اللہ نے ریپیٹ فرمایا, پھر لوگوں کو آگاہ کیا, خبردار کیا. پھر ہم نے فرمایا تکرار کر کے اللہ سوف تعلمون ثم اللہ سوف تعلمون. رب نے پھر دوبارہ کہا کہ پھر جلد جان جاؤ گے. جب تمہاری موت ہوگی تم قبر کی منزل میں آ جاؤ گے. قبر کی منزل کے بعد حساب و کتاب کا جب معاملہ ہوگا, میدان محشر قائم ہوگا تو جلد جان جاؤ گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا, حساب دینا پڑے گا. میرے نوجوانوں, ہمارے آقا کی بیٹی کی شادی ہے. جی آقا کی بیٹی کی شادی. ہمارے آقا اپنی بیٹی کی شادی میں بہت کچھ دے سکتے تھے کہ نہیں؟ دے سکتے تھے نا, بہت کچھ دے سکتے تھے. لیکن آپ کو حیرانی ہوگی سنی کر, اے سراد بابو ادھر توجہ, حیرانی ہوگی. آج لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ یہ پلنگ نہیں وہ پلنگ چاہیے. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے, توجہ کی ضرورت ہے. لیکن یہ پلنگ نہیں, یہ 50,000 والا نہیں, یہ 1 لاکھ والا چاہیے. اور کسی کو 1 لاکھ والا 1.5 لاکھ والا دیکھ لیا جا کر کے تو فرمائش کر دیا بیٹی والا کو 1.5 لاکھ والا چاہیے. یعنی جتنی قیمتی سے قیمتی ہو وہ مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن قربان جائیے, قربان جائیے ہمارے آقا پہ, قربان جائیے فاطمہ زہرا پہ. ہمارے نبی نے بیٹی کی شادی کی جو خاتون جنت ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. آقا نے اپنی بیٹی کی شادی فرمائی تو مسجد نبوی میں فرمائی. بارات لے کر کے علی نہیں آئے تھے, اس لیے کہ علی کے پاس بھی کمزوری تھی, علی بھی بہت غریب تھے, علی کے پاس بھی رہنے کا مکان نہیں تھا, رہنے کے لیے کوئی جھوپڑی بھی نہیں تھی. علی تو تمام ولیوں کے سردار ہے, لیکن علی کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑی بھی نہیں ہے. علی کے پاس, حضرت علی کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے. آج تو لوگ اگر ایک محلہ مکان ہے تو اس کو بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں. 2 محلہ ہونا چاہیے, 3 محلہ ہونا چاہیے, 4 محلہ ہونا چاہیے, کھیت پتھر ہونا چاہیے, بہت پیسے والے ہونے چاہیے تاکہ ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہو. لیکن سنیے, غور سے سنیے, ہمارے آقا نے جب بی فاطمہ کی شادی فرمائی تھی تو علی سے, اور کون علی؟ وہ علی جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا, وہ علی جس کے پاس رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں تھا, وہ علی جس کے پاس رہنے کے لیے ایک جھوپڑی بھی نہیں تھی. لیکن جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, فاطمہ کی شادی علی سے کر دیا جائے. فاطمہ کی شادی علی سے کر دیا جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کو فکس کرتے ہیں, تاریخ ڈالتے ہیں, اور اس تاریخ میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مسجد نبوی شریف میں فرماتے ہیں. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حکم ہوتا ہے, آقا فرماتے ہیں اے عبد الرحمن بن عوف, تم صحابہ کرام کو بلا کر کے لاؤ, ابو بکر صدیق کو بلا کر کے لاؤ, حضرت عمر کو بلا کر کے لاؤ, حضرت عثمان غنی کو بلا کے لاؤ, اور تمام صحابی کو بلا کر کے لاؤ. علی کا نکاح فاطمہ سے کرنے والا ہوں. مسجد نبوی میں سارے لوگ تشریف لائے اور بڑے آن بان شان کے ساتھ حضرت علی کی شادی ہمارے آقا نے فاطمہ سے کر دیا. فاطمہ سے کر دیا. اب جب کر دیا ہمارے آقا نے تو پھر
جہیز میں جو سامان دیے گئے کہیے ایک بار پیش کی سبحان اللہ. ارے فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، نعرہ اللہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سن لو ان کے توجہ کی ضرورت ہے. وہ کہا کہ سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا. یعنی حضور نے فاطمہ زہرا کی شادی میں بات نہیں کرو، فاطمہ زہرا کی شادی میں جو جہیز کے سامان دیے گئے جہیز کی، میں اس کو ایک دو لائن گنا دیتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا، ایک چادر ایک چادر ایک چادر سترے پیبند کی، 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 مصطفیٰ نے اپنی دختر کو دی، مصطفیٰ نے اپنی دختر کو یہ دی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما دیتے ہیں، نکاح فرما دیتے ہیں، اور نکاح فرمانے کے بعد چھہارا کو قید فرماتے ہیں. یہ چھہارا کو لوگوں میں تقسیم کر دو، یعنی چھہارا کو ہاتھوں ہاتھ نہیں دیا گیا، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں چھہارا کو چھینٹ دو، لوگ سن لیں گے. تو چھہارے پاتے گئے، اس لیے آج ہم لوگ کی شادی ہوتی ہے تو چھہارے پاتے جاتے ہیں. گویا کہ پتہ چلا کہ شادی بیاہ کے موقع سے چھہارا کو بانٹنا یہ بھی سنت رسول ہے، یہ بھی سنت رسول ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا نے اپنی بیٹی کی شادی میں جو چادر عطا فرمائی تھی اس میں 17 پیبند لگے ہوئے تھے. کتنے 17 کتنے پیبند؟ 17 پیبند. آپ غور کریں، اگر میرے آقا فرماتے جبرائیل سے، اے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت سے جنتی چادر لے آؤ، جنتی لباس لے آؤ، جنتی زیورات لے آؤ، تو جبرائیل امی جاتے اور جنت سے جنتی چادر لے کر کے چلے آتے، جنتی زیورات لے کر کے چلے آتے، جنتی لباس لے کر کے چلے آتے. لیکن میرے آقا دیکھ رہے تھے 1400 برس پہلے آج کی تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ آنے والے زمانے میں ہماری قوم کی بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوں گی جو بہت غریبن ہوں گی، بہت ہی لاچار اور غریب کی بیٹی ہوگی. تو اگر آج میں اپنی بیٹی کی شادی میں پہاڑ سونا کا پہاڑ دے دیتا ہوں، یا جنتی لباس دے دیتا ہوں، یا اچھے لباس دے دیتا ہوں، یا لوگوں کو بہت بڑا کر کے کھلاتا ہوں، تو غریبن بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ ان کے باپ پریشان ہو جائیں گے، ان کی مائیں پریشان ہو جائیں گی.